دنیا کا سسٹم کچھ ایسا بنایا ہے اس نے کہ نہ تو خود اپنے آپ کو دکھایا ہمیں اللہ نے، اور بھرپور نعمتیں اس دنیا میں دے دی ہے اس نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس دنیا کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ایک طرف تو انسان کے اندر دماغ میں ہمیشہ جینے کا نشہ بھر دیا ہے، ہم پتہ ہے ہمیں کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے انسان جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اسے مرنا نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک طرف تو یہ کام کر دیا اس نے، دوسری طرف کیا کر دیا ہے، زندگی دے کر اس کے پیچھے موت لگا دی، اس کو چین نہیں ملنا چاہیے، سکھ دے کر دکھ لگا دیے پیچھے، اس کو چین نہیں ملنا چاہیے، اور جو ہے جوانی دے کر بڑھاپا پیچھے لگا دیا، اس کی آنکھ کھلے یہ جیون ہے کیا، یہ غور کرے حقیقت پر، مگر انسان اکثر غور نہیں کرتا، اور جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں اچھی صحت دے کر بیماری پیچھے لگا دی۔ تو انسان تو ایک طرف تو جو ہے دنیا کا نشہ، یہ جو ہے جنت کا نشہ ہے انسان کے اندر، ہمیشہ جینے کی چاہت، اور یہ جیون بالکل بیکار دے دیا۔ اب انسان حقیقت پر غور کرے، ساری نعمتیں بھرپور دے دی ہیں، سب کچھ کر دیا ہے، اللہ خود نہیں دکھائی دے رہا۔ اب دیکھو نا، کوئی بنیے کی دکان ہو تو اس میں بنیا دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں خود ڈر کے آدمی جو ہے برائی سے بچے گا، مگر اللہ نے اپنا آپ نہیں دکھایا۔ اب ایمان والوں کو چھانٹنے کو دنیا بنائی ہے، کون ایماندار ثابت ہوتا ہے اور کون بے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں کائنات کا سسٹم کس طرح سے اس مالک نے، اس اللہ ایشور نے بنایا ہے۔ انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی برائی کے احساس، اور پھر اس کو اچھائی برائی پہ چلنے کے طریقے سے جاہل کر دیا ہے، اور پھر اپنا پیغام بھیجتا ہے، پھر اب اسی رچنا کے آدھار پر بھیجتا ہے پوری طرح برائی سے بچنے کا طریقہ اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا طریقہ۔ ہمیشہ جنت کا جینے کا نشہ انسان کی کھوپڑی پر ایک کھول چڑھا دیا ہے۔ جو انسان سچائی پہ غور کرتا ہے، جو ایمان حاصل کر لیتا ہے، اس کا کھول دنیا میں اتر جاتا ہے موت سے پہلے، اور جو غور نہیں کرتا ہے اس کا کھول مرتے ٹائم اترتا ہے۔ پھر اسے ہوش آتا ہے کہ وہ انسان وہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جو ہے ایک ہمیشہ جینے کا نشہ، جنت کا نشہ سوار کر دیتا ہے، اور دنیا کو موت کا گھر بنا دیا، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، بڑھاپے کا گھر ہے نا۔ اسی حساب سے جو ہے اب ہر انسان کو دکھ سب رہا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دنیا کا زندگی بیکار ہے، پھر بھی انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، سچ پر غور نہیں کرتا۔ جو سچ پہ غور کرے گا اللہ اس کو ہوش میں لے آئے گا، ورنہ انسان ایک بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس دنیا اور اپنی زندگی سے بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ تو جو انسان غور کرتا ہے سچائی پر اور مالک کو راضی کرتا ہے، اس کی مرضی کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نشے کے کھول کو اتار دیتا ہے موت سے پہلے، ورنہ جو انسان بے ہوشی میں مرتا ہے اس کا کھول موت پر اترتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے کہ میں جیون کی بازی میں، پریکشا میں ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا کر انسان کو جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن بھرپور دے رکھے ہیں، امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، کون میری قدر کرتا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے، میں نے جیون دیا، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ یہ اس کی چھانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور بے ایمان انسان کو چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے، اور یہی اس کی رچنا ہے۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور اس رچنا کے موت کے بعد دو انجام ہیں۔ جو اس کا احسان مانے، اس کی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچان لے دنیا میں اور اسے راضی کر کے مرے، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی سورگ ہے، جس میں ہمیشہ مزے کا جیون ہے۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ ہے، وہ دنیا، یہ دنیا موت کا گھر ہے، وہ دنیا موت سے پوتر ہے، یہ دنیا بڑھاپے کا گھر ہے، وہ دنیا بڑھاپے سے پوتر ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، وہ دنیا جو ہے دکھوں سے اور بیماریوں سے پوتر ہے۔ اس میں انسان کی جو چاہت یہاں پہ بھر رکھی ہے، جو انسان اس دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سورگ کی اچھائیں یہاں پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ مالک دکھاتا ہے میں تیرا مالک ہوں، مجھے راضی کر پہلے، اس کے بعد پھر موت کے بعد میں تیری اچھائیں سب پوری کروں گا۔ تو وہ دنیا ایک الگ ہے، اور جو اسے ناراض کر کے مرے گا تو اس کے لیے دردناک سزا ہے، جس کے لیے اللہ نے نرک کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے۔
انسان کے اندر اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی اچھا رکھ دی۔ اب انسان چلے کیسے، یہ انسان کو جاہل بنایا ہے اللہ نے، اور پھر کیسے چلنا ہے اللہ نے آسمان پہ سے اسی رچنا کے آدھار پر اپنے پیغام بھیجے اور اس کو بتایا کہ اس طرح سے چل، سچائی کے راستے پہ اس طرح سے چل اور برائی کے راستے پہ اس طرح سے چل۔ اس لیے قرآن مجید میں حرام حلال، حرام کا مطلب اس سے بچ، حلال کا مطلب اس پہ چل۔ اللہ کی رچنا کے آدھار پر اللہ نے اپنے پیغام بھیجے کہ میرے حکم پہ چل، سچائی پہ چل، جھوٹ سے بچ۔ سچائی میں تجھے سکون ملے گا، سچائی کے دوارا تو مجھے پالے گا، میں نے تجھے جیون دیا ہے، تجھ پہ احسان کیا ہے، تو تم میرے مقصد پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھ لے گا۔ مگر جو انسان دل سے کھوج کرتا ہے حقیقت میں، وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اس کی مرضی کو جان لیتا ہے، جیون کے مقصد کو پہچان لیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں انسان کے اندر اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی چوائس رکھ دی ہے۔ اب جو انسان برائی پہ چلتا ہے وہ دنیا کے لالچ میں چلتا ہے، اللہ کو بھول کر، اللہ کو مالک نہ سمجھ کر چلتا ہے۔ جانتا ہر انسان ہے کہ برائی پہ چلنے کا انجام برا ہوگا، احساس اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر۔ اب انسان چلے کیسے اچھائی پر، برائی سے کیسے بچے؟ دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ دنیا میں بھی لوگ غلطیوں کے پتلے ہیں، سب غلطی کرتے ہیں، تو پھر مجھے پوری طرح برائی سے بچا کر پوری طرح اچھائی پر مجھے کون چلائے گا؟ اب وہی مالک چلائے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اب انسان جب دل سے کھوج کرے گا تو قرآن مجید تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن تک پہنچائے گا، اپنی سچی کتاب تک پہنچائے گا، اور پھر اسے اپنی مرضی سمجھائے گا، اور پھر وہ اس دنیا سے اپنے مالک کو راضی کر کے چلا جائے گا اور اس کے انعام جنت سورگ کا حقدار ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے مالک کی ناقدری کرے، اس کا احسان نہ مانے، اس کی رچنا کے خلاف چلے، دنیا کے لالچ میں آ جائے، دنیا کے بہکائے میں آ جائے، فساد پھیلائے، غلط کام کرے، اللہ کو مالک جو ہے بھول جائے اور مر جائے، جیون کا سمے برباد کر جائے، وہ نرک میں سزا پائے گا۔ سب کو جیون کا سمے دیا ہے اس نے، اور جب وہ سمے پورا ہو جاتا ہے تو موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اس دنیا سے لوگ اچھے برے کرم کر کے مر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے، یہی اس زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سچ کا راستہ، اچھائی کا راستہ اپنا بنا دیا ہے، اور برائی کا راستہ شیطان کا بنا دیا ہے۔ اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ بہکانے پہ لگا ہوا ہے، وہ سچائی سے ہٹانے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سچائی میں امن شانتی رکھی ہے، انسان کے اندر سکون رکھا ہے۔ تو اب انسان جو حقیقت میں امن شانتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اب وہ پوری طرح سے بچ کر، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر امن شانتی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ دنیا میں جب کھوج کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی دنیا میں جو ہے سب خطاوار ہیں، سب انسان سے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان غلطیوں کو پتلا ہے، تو کوئی نہیں چلا سکتا پوری طرح سے برائی پر، پوری طرح اچھائی پر چل۔ جب انسان غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمانی کتاب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی کتاب ہے قرآن مجید، جو اسے پڑھتا ہے سمجھ کر اور اس میں غور کرتا ہے، تو اس کے اندر سے جو رچنا ہے وہ ان حکموں کو پہچان لیتی ہے کہ واقعی میں یہی راستہ ہے کہ جو مجھے پوری طرح اچھائی پہ چلاتا ہے اور پوری طرح برائی سے بچاتا ہے۔ تو اسلام دھرم جو ہے ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ میرے من کی آواز ہے، یہی سچے میرے بنانے والے مالک کا پیغام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی جیون کی حقیقت ہے، یہی جیون کی سچائی ہے، اس پر ہم غور کریں اور ایشوری رچنا کے آدھار پر ہمارے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کیا ہے، اسے ہم کیسے راضی کریں، اس کا کیسے احسان مانیں، یہ جیون اس نے دیا ہے ہمیں، اس جیون میں کیسے اسے راضی کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے چینل کے اندر ساری باتیں ہیں، اس کی مرضی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ جیون کے اصل مقصد کو جان جائیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ بھائی سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔